جو ہر دور میں پڑھی گئی ہو، جس کو ہر ایک نے پڑھا ہو. بابا یہاں جتنی کتابیں ہیں، آپ میں سے کوئی اٹھ کر کے دعویٰ کر دے میں کہہ دوں فلاں کتاب کو بہت زیادہ پڑھا گیا ہے، فلاں کتاب کی بہت زیادہ تلاوت ہوئی ہے، مشرق سے مغرب تک پڑھا گیا ہے اور شمال سے جنوب تک پڑھا گیا ہے، ہر انسان نے پڑھا ہے، جنات نے پڑھا ہے. ساری باتیں کرنے کے باوجود کوئی دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ اس کتاب کو کائنات کے رب نے بھی پڑھا ہے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو مخلوق نے بھی پڑھا ہے، کائنات کے خالق نے بھی پڑھا. اسی لیے تو اس کو کلام کہا جاتا ہے نا، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. حضرات علماء کرام کو راستہ دے، آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کی توجہ پھر میری طرف رہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، جس کو ہر دور میں پڑھا گیا ہو، ہر زمانے میں پڑھا گیا ہو، ہر علاقے میں پڑھا گیا ہو، ہر ایک نے پڑھا ہو، مخلوق نے پڑھا ہو، خالق نے پڑھا ہو، اسے قرآن کہا جاتا ہے. میں نے اپنے دعوے پر پہلی دلیل یہ پیش کر دی ہے کہ کائنات میں کسی کتاب کی تلاوت مخلوق نے تو کی ہوگی، خالق نے نہیں کی ہے. اگر خالق کی زبان قدرت سے کسی کتاب کی تلاوت ہوئی ہے، زبان قدرت سے کوئی کلام نکلا ہے، اسے اللہ کا قرآن کہا جاتا ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. کیا معنی ہے؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اللہ رب العالمین نے کس کی تلاوت کی ہے؟ چلیے آگے چلتے جائیے. اس کی تلاوت ہو رہی ہے، ہر زمانے میں ہو رہی ہے، ہر علاقے میں ہو رہی ہے. اس کو کس نے پڑھا ہے؟ یہ انسان بیٹھے ہوئے ہیں. میں انسانوں پہ ابھی نہیں آ رہا، میں ذرا اوپر جا رہا ہوں، فضا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ہوا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، خلا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں آسمان کے ستاروں سے بھی اوپر جا رہا ہوں، میں چاند سورج اور اسی طرح ان کہکشاؤں سے بھی اوپر جا رہا ہوں، میں آسمانوں پہ جا رہا ہوں. میں آپ سے اگر سوال کروں آسمانوں پہ کون رہتے ہیں؟ آسمانوں کے دروازوں کے کون نگہبان ہے؟ آسمانوں پہ کون سی مخلوق ہے؟ آپ کہیں گے وہاں اللہ کے فرشتے رہتے ہیں. آپ کہیں گے وہاں نورانی مخلوق رہتی ہے. آپ کہیں گے وہاں حضرت جبریل رہتے ہیں، حضرت میکائیل رہتے ہیں، حضرت اسرافیل رہتے ہیں، حضرت اسرائیل رہتے ہیں، دبرائیل رہتے ہیں، اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے رہتے ہیں، بارشوں کو برسانے والے فرشتے بستے ہیں، ہواؤں کو ادھر سے ادھر ہانکنے والے اللہ کے نورانی فرشتے رہتے ہیں. اے فرشتوں، تم نے کس کتاب کی تلاوت کی ہے؟ فرشتے خاموش ہو گئے. کسی نے مجھے یہ نہیں کہا. میں نے تورات کو پڑھا ہے، میں نے انجیل کو پڑھا ہے، میں نے زبور کو پڑھا ہے. فرشتے خاموش ہیں. میں نے پھر سوال کیا فرشتوں، کائنات میں کوئی کتاب تو بتاؤ نا جس کی تم نے تلاوت کی ہو، اللہ کی نورانی مخلوق نے تلاوت کی ہو. جبریل بول پڑا. جبریل نے کہا جیسے ایک کتاب نازل ہوئی ہے، جیسے اس کی تلاوت کائنات کے خدا نے کی ہے، ویسے ہی اللہ کی نورانی مخلوق نے کی ہے، ایسے ہی فرشتوں نے کی ہے. اور یہ آپ نے حدیث پاک رمضان المبارک میں حضرت سے سنی ہوگی کہ حضرت جبریل رمضان شریف میں آیا کرتے تھے اور ایک دور چلتا تھا قرآن کا. دور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے حضور سنایا کرتے تھے، پھر جبریل سنایا کرتے تھے. جبریل تو نے تورات کی تلاوت نہیں کی. جبریل نے کہا تورات مجھے دی گئی، تختیوں میں بند، گتوں میں بند دی گئی، میں نے وہ اٹھا کر کے حضرت موسیٰ کو دے دی، حضرت عیسیٰ کو دے دی، فلاں نبی کو دے دی. میں نے کسی کتاب کو نہیں پڑھا ہے. اگر اللہ کے فرشتوں نے پڑھا ہے، ایک کتاب کو پڑھا ہے، اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کہا جاتا ہے. میں اپنا دعویٰ ثابت کر رہا ہوں. میں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ قرآن کا معنی یہ ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، جس کو ہر مخلوق پڑھ رہی ہو، جو ہر دور میں پڑھا جاتا رہا ہو، ہر زمانے میں جس کی تلاوت ہو، اس کو قرآن کہا جاتا ہے. میں نے دعوے میں 2 دلیلیں پیش کر دی ہے کہ کسی کتاب کی تلاوت اللہ نے نہیں کی ہے. قرآن کو
آگے چلے آگے چلے، فرشتوں سے نیچے آئے، آسمانوں سے نیچے اترے، زمین پہ آ جائے، دھرتی پہ آ جائے، یہاں آ کر کے ہم ذرا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، یہاں انسان بستے ہیں، یہاں جنات بستے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ انسان تو بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسانوں کی تلاوت تو سنائی دیتی ہے، ہمیں نظر آتا ہے مسجد امیر حمزہ میں قرآن پڑھا گیا، ہمیں نظر آتا ہے مسجد حاجرہ میں قرآن پڑھا گیا، ہمیں نظر آتا ہے جبل رحمت میں قرآن پڑھا گیا، ہمیں نظر آتا ہے فاروق اعظم مسجد میں قرآن کریم پڑھا گیا۔ یہ تو سارے کے سارے انسان ہیں، کیا جنات نے بھی قرآن پڑھا ہے؟ ذرا اٹھا کے دیکھنا، سورہ جن اٹھا کے دیکھ، وہ جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ جنات کہہ رہے ہیں ہم نے اگر سنا ہے اللہ کا قرآن سنا ہے، پڑھا ہے اللہ کا قرآن پڑھا۔ جنات نے بھی کون سی کتاب پڑھی ہے؟ سارے بولے جی، سارے بولے۔ یہ نام ایسا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جو قرآن کے الفاظ زبان سے ادا کرے گا، ہر حرف پہ اللہ 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ اس لیے میں آج یہ کر رہا ہوں کہ جنات نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ قرآن پڑھا ہے۔ چلیے، جنات تو وہ مخلوق ہے جو انسان کے تابع ہے، جو انسان کے بعد ہے، جس کا درجہ انسان کے بعد ہے۔ یہ انسان ہے، اللہ نے طبقات بنا دیے ہیں، اللہ نے اس میں مختلف قسم کی جماعتیں بنا دی ہیں، یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے۔ یا اللہ اس کائنات میں جو انسانی مخلوق ہے، اس میں سے سب سے اعلیٰ طبقہ کون سا ہے، سب سے اعلیٰ جماعت کون سی ہے؟ میں آپ سے سوال کروں، آپ بھی وہی جواب دیں گے، میں کسی سے پوچھوں وہ بھی وہی جواب دے گا کہ دھرتی کائنات میں انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ جو جماعت ہے، اس جماعت کو نبی کہا جاتا ہے، انبیاء کہا جاتا ہے، مرسلین کہا جاتا ہے۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں، آپ سوال کریں گے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا سارے نبیوں نے قرآن پڑھا اور سنا ہے؟ کیا سارے نبیوں نے اس کی تلاوت کی اور سنی ہے؟ تو میں دلیل دینے لگا ہوں، علماء کرام میری تائید فرمائیں گے، جانا شب اسرا چلا جا، مسجد اقصی چلا جا، بیت المقدس چلا جا، وہ معراج والا سفر ذرا جا تو صحیح نا۔ مسجد اقصی میں سارے نبی جمع ہیں، سارے پیغمبر جمع ہیں، سارے رسول جمع ہیں، وہاں میرے اور آپ کے نبی بھی پہنچ گئے ہیں، امام الانبیاء پہنچ گئے ہیں، شمس الضحیٰ پہنچ گئے ہیں، بدر الدجا پہنچ گئے ہیں، اور جبریل نے میرے مصطفیٰ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، سارے نبی صفوں میں آ گئے ہیں۔ ذرا کان لگا کے سن، میرا مصطفیٰ کیا پڑھ رہا تھا، نبی کیا سن رہے تھے؟ جواب تجھے ملے گا کہ نبی بھی قرآن پڑھ رہا تھا، باقی انبیاء بھی سن رہے تھے تو قرآن سن رہے تھے۔ اس قرآن کو نبیوں نے پڑھا، نبیوں نے سنا، اس لیے کہ قرآن کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، جس کو ہر ایک نے پڑھا ہو، ہر دور میں پڑھا گیا ہو، اور آگے بھی اس کو پڑھا جاتا رہے گا۔ اس کے راستے میں کوئی بند باندھنے کی کوشش کرے گا، ہر بند ٹوٹ جائے گا۔ قرآن نے اپنا راستہ بنا لیا ہے، یہ منزل پہ پہنچ کے رہے۔ نبیوں نے قرآن پڑھا، انسانوں نے قرآن پڑھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذرا دیکھیے، پورا حجاز دیکھیے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، مکہ ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے، مدینہ ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کی ایک جماعت تیار ہو گئی، جس جماعت کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، جس جماعت کو آل بیت کہا جاتا ہے۔ اس جماعت سے اگر آپ سنو گے، اللہ کا قرآن سنو گے، پوچھو گے انہوں نے کیا پڑھا ہے، نظر آئے گا اصحاب
مسیح ہے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ